السلام علیکم دوستو، آج ہم بارگاہ حضور مخدوم العالم حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمۃ الرضوان کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور آج زہ نصیب خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیے حضرت تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں حضرت کچھ آپ حضرات سے گفتگو کریں اور حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمۃ الرضوان کے ایک دو کرامات سے آپ سامعین کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم بازی کرت و دوست دارت۔ یہ ہماری اور یہاں پہ آنے والے سبھی زائرین کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم سب تارک السلطنت محبوب ازدانی غوث العالم حضرت سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار کے فیض و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے چھوٹے بھائی بھی اس وقت حاضر ہیں۔ ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ آپ غوث العالم سرکار کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام دل جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس بارگاہ میں حاضر ہیں یہ بہت عظیم شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، اور یہ ایسی شخصیت ہے جن کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پوری دنیا میں ایسے ہزاروں لاکھوں ولی ہیں اور اولیاء اللہ کی کمی نہیں ہے، لیکن ولیوں کی فہرست میں صرف دو ایسے ولی ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے۔ پوری دنیا کی آپ ولیوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو صرف دو ایسے ولی ملیں گے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے۔ ایک ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت تارک السلطنت بادشاہ اسونا حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ یہ اللہ والے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے، یہ بادشاہ سے فقیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر پھر انہوں نے فقیر اختیار کی، تو ہم ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری تو اللہ تعالیٰ نے دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان کی بادشاہت عطا فرمائی۔ جب تک یہ صرف بادشاہ تھے تب تک ان کی حکومت صرف انسانوں پر تھی، لیکن جب انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی تو اللہ تعالیٰ نے مخدوم سمنا کی بادشاہت انسانوں پر کر دی، جناتوں پر کر دی، شیطانوں پر کر دی۔ یہ ہواؤں کے بادشاہ ہیں، یہ پانی کے بادشاہ ہیں، ہر چیز پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی، یہاں تک کہ یہ دور کی آواز نزدیک سے سنتے ہیں، نزدیک کی آواز دور سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ پاور عطا فرمائی، اللہ نے کمالات اور کرامات سے نوازا۔ اتنی کرامتیں ہیں سرکار مخدوم اشرف سمنانی کی کہ اگر ہم کرامتیں بیان کریں گے تو بہت وقت نکل جائے گا، ہم ان کی شان اپنی پوری زندگی میں نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ یہ غوث العالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب یزدانی کا لقب عطا فرمایا، غوث العالم کا لقب عطا فرمایا، تارک السلطنت کا لقب انہیں عطا فرمایا۔ میرے بھائی، مخدوم سمنا کی ایک کرامت آپ سن لیجئے کہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف سمنانی کے سلسلے پاک میں مرید ہوتے ہیں اور ان کے سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ سرکار مخدوم پاک کی ایک کرامت سنیں۔ ایک بار مخدوم اشرف سمنانی سرکار، حلب کی ایک مسجد ہے، حلب ایک جگہ ہے جہاں پر ایک مسجد تھی، سرکار مخدوم سمنا اس مسجد میں آپ وضو فرما رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے سرکار کو جلال آ گیا اور مخدوم پاک سرکار نے وضو کرنا بند کر دیا اور اپنا عصا مبارک اٹھائے اور مسجد کی دیوار پر مارنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ حضرت مسجد کی دیوار پر اچانک کیوں مارنے لگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کا جلال کم ہوا تو آپ کے بھانجے حضرت سید عبدالرزاق نور العین اللہ تعالیٰ حلب کی مسجد میں آپ وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ کو جلال آ گیا، آپ نے وضو کرنا بند کر دیا، اپنا عصا مبارک اٹھائے اور مسجد کی دیوار پر اچانک مارنے لگے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ سرکار وضو فرما رہے تھے اور حضرت کو جلال آ گیا، وضو کرنا بند کر دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ عصا اٹھا کر مسجد کی دیوار پہ مارنے لگے۔ جب حضرت کا جلال کم ہوا پھر آپ کے بھانجی حضرت عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے سرکار
آپ وضو فرما رہے تھے مگر آپ کو جلال آ گیا, آپ نے وضو کرنا بند کر دیا اور آپ اچانک عصا مبارک کو مسجد کی دیوار پہ مارنے لگے. حضرت اسے ہم لوگوں نے سمجھا نہیں کہ آخر ایسا آپ نے کیوں کیا. تو بادشاہ سمنا حضرت مخدوم اشرف سمنانی ارشاد فرماتے ہیں اس میں وجہ یہ ہے کہ موصل کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پر ایک جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ میں ایک ہمارا مرید بھی شامل تھا. جب ہمارا مرید ہارنے لگا, اس کا دشمن جب اس پر غالب آنے لگا, تو وہ ہمارا مرید وہ ہمیں آواز دیتا ہے یا اشرف المدد, یا اشرف المدد. جب وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اپنے مرید کی مدد کر رہا تھا. میں نے عصا یہاں مارا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرید کو وہاں کامیاب کر دیا. تو یہ شان ہے میرے سرکار مخدوم اشرف سمنانی کی, یہ کمال ہے میرے سرکار مخدوم اشرف سمنانی کا کہ یہ جہاں بھی رہیں مگر اپنے چاہنے والوں کی خبر رکھتے ہیں. یہ ان کا چاہنے والا, ان کا عقیدت مند دنیا کے کسی کونے سے جب بھی انہیں آواز دیتا ہے یہ اپنے غلاموں کی آواز سنتے ہیں, اپنے غلاموں کی فریاد سنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مخدوم اشرف سمنانی جن کی جلوہ گری کچھوچا شریف میں ہے, لیکن ان کے نام کی حاضری کہیں بدایوں میں چل رہی ہے, تو کہیں بریلی میں چل رہی ہے, تو کہیں بہار میں چل رہی ہے, کہیں بنگال میں چل رہی ہے, کہیں اڑیسہ میں چل رہی ہے, تو کبھی گجرات میں چل رہی ہے, کہیں کشمیر میں چل رہی ہے. جہاں جہاں کے لوگ مخدوم اشرف سمنا کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیتے ہیں, مخدوم سمنا ان کی فریاد بھی سنتے ہیں, جو بھی ان کے جسم پہ اثرات ہوتے ہیں انہیں حاضر بھی کرتے ہیں. اور یہاں سے عرضی لگا کے جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو مخدوم سمنا ان کے گھر پہ ہی ان پہ کرم نوازی کرتے ہیں اور آصف کو حاضر کر کے وہی سزا دیتے ہیں. تو یہ کمال میرے مخدوم سمنا کا کہ جہاں بھی رہے میرے آقا کا چاہنے والا, جہاں بھی رہے میرے آقا اس کی خبر گیری کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اور جو بھی دل میں فریاد لے کے آتا ہے میرے آقا اسے قبول کرتے ہیں اور فریاد کو پوری بھی کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اس کے لیے. یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. ایک مثال نہیں, ہزاروں مثال ان کے کرم کا اور ان کی دریا دلی کا حال یہ ہے کہ میرے آقا مخدوم سمنا فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جو روتا ہوا آتا ہے وہ یہاں سے ہنستا ہوا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو روتا آتا ہے وہ روتا نہیں جاتا, اپنے دامن کو خالی نہیں لے جاتا, بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو روتا آتا ہے وہ ہنستا جاتا ہے. اور میرے آقا کی شان یہ ہے, میرے آقا سرکار مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ میری حیات اور میری موت دونوں یکساں ہیں, دونوں برابر ہیں. یعنی کہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی جس طرح سے اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کی فریاد سنتے تھے, جس طرح سے ظاہری حیات میں زندہ تھے, باحیات تھے, اسی طرح سے آج بھی باحیات ہیں اور لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں, لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. سرکار کی شان کتنی بیان کرے, ہزاروں کرامتیں ہیں, اتنی بڑی بڑی کرامتیں ہیں کہ سرکار نے اگر نظر کرم اٹھا دی تو مورتی میں جان پیدا ہو گئی. اگر سرکار نے کرم اٹھا دیا تو مورتی بھی کلمہ پڑھنے لگا. سرکار نے کرم اٹھا دیا تو بدھ بھی بولنے لگا. تو یہ شان ہے کہ اگر پتھر میں جان پیدا کر دے, جو پتھر میں جان پیدا کر دے, اس ذات کا نام سرکار مخدوم اشرف سمنانی ہے, اس ذات کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں, میرے بھائیوں, ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں جہاں پہ لوگوں کی فریادیں سنی جاتی ہیں, لوگوں پہ کرم کیا جاتا ہے, لوگوں کے دل کی فریاد پوری کی جاتی ہے. تو آپ یہاں پر اگر آئے ہیں تو دل سے آپ آئے ہیں, جتنی تعظیم کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فیض ملے گا. عقیدت و محبت کے ساتھ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں ان کے واسطے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے, جو پریشانیاں ہیں آپ دعائیں کیجیے, سرکار مخدوم اشرف آپ کی فریاد سنیں گے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ سرکار مخدوم پاک کے فیض و برکات سے آنے والے تمام زائرین کو مستفیض فرمائیں, سبھی کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرمائیں, اور جو لوگ آصف زدہ ہیں سرکار جلد سے جلد ان کا فیصلہ فرما دیں اور سبھی کی پریشانیوں کو سرکار آسان فرما دیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آپ نے یہ خوبصورت بیان خطیب الہند حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ سے سماعت کیا. ناظرین کرام, آج دیکھ رہے ہیں نوچندی جمعرات ہے اور آج کافی بھیڑ ہے. اس سے پہلے ولوگ میں ہم نے جب ویڈیو بنایا تھا آپ کے لیے تو بالکل بھی بھیڑ نہیں تھی, آپ نے دیکھا تھا. لیکن آج بہت تعداد میں سامعین و ناظرین و زائرین سب حاضر ہیں. سمجھ لیجئے کہ راستے میں چلنا اور مزار تک پہنچنا, درگاہ تک پہنچنے میں بہت دشواریاں ہوئی ہیں, کیونکہ بالکل جگہ نہیں ہے آج چلنے کے لیے, کیونکہ آج نوچندی جمعرات ہے. آپ جانتے ہیں کہ نوچندی جمعرات کو کافی بھیڑ ہوتی ہے. عرس میں کہیں اس سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اگر آئے ہوں گے. یہ دیکھیے آج جو ہے نوچندی جمعرات کا یہ حال ہے کہ پورا بھرا ہوا کھچو کھچ, پورے نیر شریف کے کنارے دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے زائرین کا ہجوم ہے. اور یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ حضرت علامہ کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ ادھر سے جا رہے ہیں. اور خوبصورت منظر آپ جو ہے ادھر سے دیکھیں کہ یہ پورا باہر کا منظر ہے, اور یہاں سے جو ہے سامعین و ناظرین دکھائی دے رہے ہیں آپ کو. اور یہاں پر نیر شریف ہے, اور نیر شریف سے نہا رہے ہیں.
آج بہت بھیڑ ہے، بہت تعداد ہے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ حضرات دعاؤں سے نوازتے رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کمنٹ شیئر کرتے رہیں۔ یہ ایک خوبصورت منظر جامعہ صوفیہ کا بھی